بلوچستان کے تمام مسائل کو اگر ایک لفظ میں سمونے کی کوشش کی جائے تو لفظ ہوگا پسماندگی۔ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اور آبادی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا صوبہ بلوچستان، معدنیت سے بھرے سنگلاخ پہاڑ، مختلف تہذیبوں کی جانب در کھولتے ساحل، متنوع ثقافتوں سے جڑتے تجارتی راستے، ایک ایسا صوبہ جہاں مختلف زبانیں بولنے والی قومیتیں آباد ہیں، مگر اپنے وسائل پر حق مانگتے بلوچ اتنے مایوس ہو گئے کہ انہیں اپنا تشخص بھی خطرے میں نظر آنے لگا ہے۔ ریاستی اداروں اور صوبائی سیاسی اشرافیہ کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی تھی کہ بلوچوں کے بقول صدر مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو قتل کروا دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ جیسی تنظیمیں سرگرم ہو گئیں اور تنصیبات پر حملے ہونے لگے۔ سیاسی سطح پر جمہوری وطن پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی نے قومی اور صوبائی الیکشنز کا بائیکاٹ کر دیا۔ لہذا بلوچوں کے خیال میں آج جو صوبائی حکومت قائم ہے وہ ریاستی اداروں کی پروردہ حکومت ہے اور اسے بلوچستان کے عوام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ بعض صحافیوں کے مطابق مشرف کے ٹرائل سے بلوچوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، مگر خود بلوچ محض اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ یقیناً اگر پرویز مشرف کا ٹرائل ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ بلوچوں میں اور بلوچستان میں اب اکبر بگٹی ایک بہت بڑا شہید، بلوچستان کا شہید، ایک سمبل بن گیا ہے، تو اس کو مارنے والے کا اگر ٹرائل ہوگا تو بلوچستان میں کچھ تو ایک قسم سے چین آئے گا، کچھ نہ کچھ تو وہ سمجھیں گے۔ پرویز مشرف جو ایک کرمنل ہے جس نے آپ کے ملک کے آئین کو 2 دفعہ توڑا، جو ایک جابر تھا جو بندوق کے زور سے 9 سال آپ کے اوپر حکمرانی کی، اس نے، وہ ایک کرمنل ہے۔ آپ اس کو عدالت میں لانے یا اس کو کل سزا ملتی ہے قتل کے کیس میں، اس سے آپ بلوچستان کو کیوں جوڑ رہے ہیں کہ جی اس کے وجہ سے اگر اس کو پھانسی دے دیں گے تو بلوچستان خاموش ہو جائے گا، بلوچستان میں خوشحالی آ جائے گی؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ دے آر ناٹ لنکڈ ایٹ آل، وہ علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ دیکھیے، بگٹی صاحب کا قتل ایک بڑا سانحہ تھا، ہم نے بھی یہاں ان کا ماتم کیا، وہاں پہنچے، ان کی تعزیت کی، ان کے بچوں سے ملے، اور آج بھی اس کی مذمت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ معاملات کو قانونی صورت میں ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کئی سوالات زیر بحث آئیں گے۔ بلوچستان کے حالات کیا تھے، اس کی ذمہ داری کس پہ تھی، یہ آپریشن کس طرح شروع ہوا، پھر ان کا قتل کن حالات میں ہوا۔ ضروری بات یہ ہے کہ یہ اس کی تحقیقات عدالت کے ذریعے کرا لی جائے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرف کے دور میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور مسائل کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ذاتی طور پر میں اس کے حق میں ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اس پہ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر مشرف کا ٹرائل ہو جائے تو بلوچستان سارا راضی ہو جائے گا، ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ بلوچستان کا جو شیئر ہے ان کے قدرتی وسائل کے اندر گورننس کے جو ایشوز ہیں، گوادر پورٹ کا فیوچر کس طرح سے ہم طے کریں گے، وہاں پہ اور منرلز ہیں ان کو کس طرح سے، وہاں پہ جو مختلف ایتھنیسٹیز ہیں ان کو کس طرح سے سیٹسفائی کرنا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک سنگل کام ایسا ہو سکتا ہے جس پہ سارے متفق ہو کے کہیں کہ ہم راضی ہو گئے اور باقی مسئلے ختم ہو گئے۔ دوسرا اس کا جہاں تک پہلو ہے کہ کوئی ڈیل کی وجہ سے کوئی بچ سکتا ہے، تو قانون کو حرکت میں آنے کے بعد کوئی ڈیل کسی کو بھی نہیں بچا سکتی، اور نہ ہی کوئی ڈیل کسی کو چھڑا سکتی ہے قانون کے شکنجے سے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو جنرل مشرف کا پہلا جرم تھا آرٹیکل 6 کے حوالے سے، وہ 12 اکتوبر 99 کا ہے، اور اس کی ایگریوڈ پارٹی موجود ہے، اس کا مدعی موجود ہے، اور جس گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا وہ دوست ہمارے آج موجود ہیں اور اپنے صوبے میں وہ مقتدر ہیں اور سینٹر میں وہ اپوزیشن بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ جانا چاہیں یا کوئی اور جانا چاہے عدالت کے پاس تو ان کو کسی نے نہ روکا ہوا نہ کوئی روک سکتا ہے، اور ونس دی لا از سیٹ ایٹ موشن تو پھر ظاہر ہے کہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ بلوچستان مجموعی طور پر ایک قبائلی سماج ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید یہ سرداری نظام بلوچوں کی معاشی پسماندگی کی بنیادی وجہ ہے۔ پہلے جو قبائلی ان کے سربراہ تھے وہ بڑے
ان کا ہاتھ بڑا سخت تھا اور ان کی گرفت اپنے قبیلے پہ بہت سخت تھی. اب وہ ٹوٹتی گئی ہے. تو اب رفتہ رفتہ کسی ایک قبیلے میں بھی کوئی سربراہ نہیں ہے, ایک آدمی جو اپنے قبیلے کو کہہ سکے کہ یہ میرا قبیلہ ہے. وہ قبیلے کے مختلف ٹکڑے کوئی کسی کے ہاتھ میں ہے, کوئی کسی کے ہاتھ میں ہے. ہر شخص کے پاس کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور وہ اس لیے یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ یہاں پر ہنگامہ مچ جائے گا تاکہ وفاق اس میں مداخلت نہ کرے اور وہ اپنے چھوٹے سے حصے کے اوپر قابو رکھے. یہ اصل میں موقع ہے سرداری سسٹم ختم کرنے کا جو کہ وفاق کرے گی نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ سرداری نظام جو ہے اس کے راستے میں ترقی میں رکاوٹ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں, بلوچستان کے 1952 بلوچستان کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. 1952 میں گیس دریافت ہوا, بلوچستان کو کیا ملا؟ اربا خربا روپیہ کا جو ہے وفاق اس سے فائدہ اٹھایا. سارے پنجاب, سندھ, پختونخوا, سراکی سب جگہ گیس پہنچ گئی. بلوچستان میں 85 کے بعد گیس ہی, وہ بھی کوئٹہ شہر میں. تو یہ کس طرح سے اب سندک پروجیکٹ ہے, چائنا کے حوالے کیا ہے, 2% بھی بلوچستان کو نہیں ملتا اس سے. اربا خربا روپیہ کی ہماری دولت ہے, ہم اس سے محروم ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آزادی ہو, جمہوری آزادی ہو, جمہوری کلچر ہو, کب کا سردار نظام ختم ہو جاتا. یہ تو سارا جیسے یہاں آپ کے ہاں یہ جو ہے بڑے بڑے چودھری ہیں, جیسے سندھ میں جاگیردار ہیں, جیسے پختونخوا میں جاگیردار ہے, پنجاب میں جاگیردار ہے. یہ تو حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. حکمران طبقہ, یہ ایلیٹ کلاس حکمرانوں کا اس کا کاسالیس ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ہوتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ کا رول ادا کرتے ہیں. اب بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ بلوچستان کے لوگوں میں آج سرداروں کی وہ پوزیشن بالکل نہیں رہی ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی سردار اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کے ووٹ لے لے یا ان لوگوں کے سپورٹ کے بغیر وہ اسمبلیوں میں پہنچے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سرداری کو بھی بہت بڑا سیاسی ڈینٹ لگ چکا ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ ان سرداروں سے اپنا ہاتھ ان کے سر سے اٹھا لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں کچھ ان سرداروں کی کوئی وقت اور پوزیشن ہوگی. اگر آج وہاں پہ سردار طاقتور ہیں تو وہ اسی لیے طاقتور ہیں کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کی ترقی کو سردار روک رہے ہیں تو اتنا ہی ذمہ دار اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو سرداروں کا ہم نوا ہے.